بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ آج ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ 21 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت، اور ان کو سمجھنا کافی مشکل ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 10ویں آیت کو علیحدہ کروں اور 11ویں کو علیحدہ بیان کروں۔ یوں مرقوم ہے، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ 11ویں آیت، اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خداوند ہم کو بڑی برکت دے، آمین۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے 10ویں آیت، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ روح میں، دراصل روح کو سمجھنا، کیا وہ ہولی اسپرٹ میں لے گیا فرشتہ، جس فرشتے کا پیچھے ذکر ہے، یا وہ ہماری جو مخلوط روح ہے، منگل اسپرٹ ہے، اس میں اس کو لے گیا؟ اگر وہ اس کو روح میں لے گیا ہے تو پیچھے تو ڈیڈ باڈی پڑی ہے، ہمیں بدن سے جدا بھی ہونا ہے، ہماری روح جو ہے۔ تو یہاں ہم کتنے حوالوں میں پڑھتے ہیں، مکاشفہ 1:10 میں بھی لکھا ہے۔ جب مکاشفہ 1:10 پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا، خداوند کے دن۔ پھر 4:2 میں لکھا ہے کہ فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 17:3 جو ہے، مکاشفہ 17:3، یہ سارے حوالے میں مکاشفہ میں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہاں لکھا ہے، پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا۔ تو روح میں آنا پاک روح میں آنا نہیں ہوتا، روح میں آنا ہوتا ہے کہ جو ہماری منگل اسپرٹ ہے یہ پاک روح سے بھر جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ افسوس تو یہ ہے، گیت تو ہم بڑے زور سے گاتے ہیں، ڈھولک طبلہ ساز، لیکن بائبل کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ سمجھے میرے بہن بھائیوں، اس کے وسیلے تو کیا کہتے ہیں، پار لگنا ہے، اس کے وسیلے تو آپ نے غالب آنے والے بننا ہے۔ جب اس کو نہیں سمجھیں گے تو کیا کریں گے؟ افسوس کی بات ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کالی پٹی باندھی ہے کہ مجھے دکھ ہے کہ بائبل سنائی بہت گئی ہے لیکن سمجھی نہیں گئی۔ سمجھائیں میرے بہن بھائیوں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو خادم ہیں، اپنی کلیسیا کو بٹھا کر چھوٹے چھوٹے گروپ کر کے سمجھائیں۔ تو یہاں روح میں آنا جو ہے، یہ ہے منگل اسپرٹ، روح میں اپنے بدن سے، اپنی سوچوں سے جدا ہو کے روح میں جانا، یعنی پاک ترین مقام میں جانا۔ پیچھے ایک میسج بھی ریکارڈ کرایا، شاید ریکارڈ نہیں ابھی ہوا، کسی چرچ میں نے سنایا کہ ہماری حالت جو ہے وہ یا تو ہے مصر کی غلامی جیسی، ٹھیک ہے، اگر مسیح میں نہیں ہے تو غلامی کی حالت میں ہے۔ اگر آپ مسیح میں آگے ہیں تو سوچوں میں چلتے ہیں تو پھر آپ ولڈرنس کی طرح ہیں، بیابانی زندگی۔ اور اگر آپ سوچوں پہ نہیں بلکہ روح میں چلتے ہیں تو پھر آپ پاک ترین مقام میں ہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ ہولی لینڈ میں ہیں۔ تو ہمیں پاک ترین مقام میں آنا ہے۔ تو بڑے بڑے مکاشفات جو کھلیں گے وہ ایسے کھلیں گے کہ جب آپ کی روح جو ہے وہ پاک روح کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایک ہو جائے، کیونکہ جو خدا کے جو روح میں ہے وہ خدا کے ساتھ ہے۔ تو یہاں یوحنا عرف بیان کرتا ہے، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ آسمانی چیزیں وہ دیکھنے کے لیے ہمیں روح میں آنا ہے، روح میں رہنا ہے، دنیا کی نہیں، جدا ہونا ہے۔ اسے وہ اونچے پہاڑ پر لے گیا ہے، اور پہاڑ کا مطلب بلندیوں پر لے گیا ہے۔ اور پولس رسول بھی کہتے ہیں کہ میں ایسے ایک شخص کو جانتا ہوں جو وہ بیان کرتا، مجھے نہیں پتا کہ بدن سمیت یا بغیر بدن کے تیسرے آسمان تک اس نے جاتے دیکھا ہے، تیسرے آسمان تک، جہاں خدا کا تخت ہے، جہاں آسمانی ہیکل ہے۔ تو روح میں تو آ کے دیکھیں، روحانی زندگی تو گزاریں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ
روح میں آنا. تو یہاں افسیوں 1:17 میں خوبصورت بات ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے. حکمت اور مکاشفہ کی روح. حکمت اور مکاشفہ کی روح جو ہے یہ پاک روح نہیں، یہ ہماری مخلوط روح ہے جو خداوند یسوع مسیح نے روح پھونکا شاگردوں پر زندہ ہونے کے بعد اور کہا کہ ان پر پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو. تو یہ روح القدس جو ہے جب ہماری روح میں مکس ہو جاتا ہے تو یہ مخلوط روح بن جاتی ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں یوحنا 4:24 میں یہاں لکھا ہے خدا روح ہے، یعنی خدا ہولی اسپرٹ ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. اس کے پرستار جو ہیں وہ روح اور سچائی کے ساتھ. روح یعنی اپنی روح کے ساتھ، مخلوط روح کے ساتھ. مخلوط روح یعنی انگلش میں منگل اسپرٹ، وہ روح جو برباد ہو گیا تھا گناہ کے سبب سے باغ عدن میں، تو اس روح میں وہ روح پھونکا پاک روح جب خداوند یسوع نے زندہ ہو کر، تو وہ ہمیں بھی ملتا ہے جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ہولی اسپرٹ سارا نہیں ہے بلکہ مکس چیز ہے، ہماری روح اور پاک روح. تو اس کو کہیں گے مخلوط روح. اور اس کو ہم اور دیکھتے ہیں کہ رومیوں 1:9 میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اور واضح ہو جائے گا. رومیوں 1:9 میں یوں لکھا ہے چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، اپنی روح سے، ہولی اسپرٹ سے نہیں، منگل اسپرٹ سے، مخلوط روح سے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں رومیوں 8:16 میں اور واضح ہو جاتا ہے. رومیوں 8:16 میں لکھا ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے. روح خود، کیونکہ یہاں اردو میں کوئی وضاحت نہیں ہے، انگلش میں کچھ ترجموں میں جب ہولی اسپرٹ کی بات آتی تو کیپٹل ایس لکھا ہوتا ہے، اور جب ہماری روح کی بات آتی مخلوط روح کی تو پھر وہ سمال ایس جو ہے، چھوٹا ایس، اس کے ساتھ اسپرٹ ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ 2 دفعہ روح کا ذکر آیا ہے. 16ویں آیت 8:16 رومیوں. روح یعنی ہولی اسپرٹ، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. پاک روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں جب مکاشفات دیکھنے ہیں تو پھر جسم سے باہر ہونا ہے، جسم سے ہمیں نکلنا ہے. یہ نہیں کہ اپنا گلا گھونٹ کر آپ مر جائیں، یہ نہیں میں کہتا. سوچوں کے ساتھ اس بدن سے باہر ہونا ہے. اور اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ اس سے لیدہ ہوں گے تو مکاشفات کھلیں گے. یوحنا عارف کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جگہ کہ خداوند کا روح اس کی روح کو بیابان میں لے گیا، پہاڑ پر لے گیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آسمانی منظر دیکھتا ہے، یہاں تک کہ نئے یروشلیم کو وہ آسمان سے اترتے ہوئے دیکھتا ہے. اگر آپ اس روح کو، اپنی منگل اسپرٹ کو، مخلوط روح کو جدا نہیں کریں گے تو دنیا کے رہ جائیں گے. یقین جانیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. اپنی روح میں چل کر تو دیکھیں، روزہ رکھ کے دیکھیں، دعا کر کے دیکھیں، اور نہیں روزہ رکھا جاتا تو روح میں چل کر دیکھیں اور روح میں رہیں. روح میں رہیں گے تو بہت سارے مکاشفات کھلیں گے. مجھے پتا ہے کہ جب میں کچھ وقت روح میں گزارا، ہر وقت آدمی ایسا نہیں کرتا. کئی سال، 20 سال پہلے، غالباً 2000 میں 22 ہو گیا، غالباً تقریباً 20-22 سال پہلے، تو یقین جانے دوسرے شہر کی بات ہو رہی تھی کسی کی، تو میں وہاں بیٹھے ان کو بتا رہا تھا کہ وہ شخصیت جو ہے اس طرح کی ہے، اس کا اوڑھنا ہے، ایسا پہننا ہے، ایسا اس کا چلنا ہے، یہ لباس ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہو نہیں؟ میں نے دیکھا ہی نہیں، میں اس شہر میں گیا ہی نہیں آج تک. چھوٹا سا شہر ہے ملک پاکستان میں. تو میں وہاں بیٹھا کافی کلومیٹر دور. تو میں وہاں کچھ لوگوں کو بتا رہا تھا، وہ جب وہ ان کی اس شخصیت کی بات کر رہے تھے تو میں بتا رہا تھا کہ اس طرح کا. میں نے سچ بات ان کو نہیں دیکھا، میں نے آنے والی چیزوں کو دیکھا، ہونے والی چیزوں کو دیکھا، کہ جب آپ روح میں ہوں گے تو آپ آنے والی چیزوں کو جانیں گے. وہی ان باتوں کو بھی جان جائیں گے جو خدا نے ابھی تک ہم پر ظاہر نہیں کی. ساری باتیں نہیں یہاں لکھی،
لکھا ہے کہ روح خدا کی تہ کی باتوں کو بھی جان لیتا ہے. تو آپ جب اپنی اسپرٹ میں رہیں گے، اپنی روح میں رہیں گے تو خدا کے بھید کو جانیں گے، مکاشفات آپ پر کھلیں گے. خدا اس کلام کے وسیلے ہم کو بڑی برکت دے. آمین.